اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام میں خونی اور ایمانی رشتوں کی اہمیت۔ اسلام میں خونی رشتوں کی اس حد تک اہمیت ہے کہ یہ مومن بھائیوں کے ایمانی رشتے سے بھی کبھی کبھار زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ وراثت کے مسئلے میں اور انفاق کے مسئلے میں مومن خونی رشتہ دار کو اس مومن پر ترجیح دی گئی ہے جو ہمارے رشتہ دار نہیں ہے۔ قرآن کریم کے 10ویں پارے یعنی سورہ انفال کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مومن رشتہ دار کو ایمانی حقوق کے علاوہ قرابتی حقوق بھی حاصل ہیں۔ ناظرین کرام، بعض مفسرین کے مطابق زمانے جاہلیت میں وراثت 3 طریقوں میں سے کسی طریقے سے ملا کرتی تھی: نسب کے ذریعے، منہ بولے بیٹے کے ذریعے اور عہد و پیمان کے ذریعے۔ ابتدائی اسلام میں جب وراثت کا قانون ابھی نازل نہیں ہوا تھا تو وراثت انہی 3 طریقوں کے مطابق تقسیم کی جاتی تھی۔ پھر نبی اکرم نے عہد و پیمان والے طریقے سے ایک نئی شق کا اضافہ فرمایا اور مہاجرین اور انصار کے درمیان عقد اخوت باندھا، یعنی مہاجر اور انصار ایک دوسرے کی بھرپور مدد بھی کریں گے اور وراثت میں بھی حصے دار ہوں گے۔ پھر ایک مدت کے بعد جب اسلام مزید پھیلا تو نبی اکرم نے وراثت صرف رشتہ داری میں محدود کر دی اور وراثت کے بارے میں عقد اخوت کا مسئلہ منسوخ ہو گیا۔ یوں وراثت کا حتمی قانون نازل ہوا اور ارشاد ہوا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور بعض رشتہ دار بعض دوسرے رشتہ داروں پر مقدم ہیں اللہ کی کتاب کے مطابق۔ یعنی اب کم ایمان والے قریبی رشتہ دار کا میت کی جائیداد میں حصہ ہوگا، لیکن زیادہ ایمان والے مومن بھائی کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور انفاق کی بحث میں بھی ایسا ہی ارشاد فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انفاق کرنے اور مدد کرنے میں رشتہ داروں کو ترجیح دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد دوسرے مومن اور اسلامی بھائیوں پر خرچ کرنے کی باری آئے گی۔ گرچہ قرآن کریم میں مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی کہا گیا ہے، لیکن وراثت اور انفاق کے سلسلے میں رشتہ داروں کو مقدم رکھا گیا ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ پہلی بات، رشتہ داروں میں گہری محبت پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنے سے لامحالہ محبت قائم ہوتی ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی اپنے رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انفاق کا حکم دیا ہے، کیونکہ انفاق اس رشتے کو مضبوط کرنے میں مدد کرتا ہے اور خاندان کو قریب لاتا ہے۔ پھر اگر وہ سخی رشتہ دار انتقال کر جاتا ہے تو اس کے لیے دل سے دعائیں بھی نکلتی ہیں اور صدقہ خیرات کرنے کو بھی دل چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رشتہ دار کے حالات کو بہتر جانتا ہے۔ اس طرح حقیقی ضرورت مندوں کی چھپ کر مدد ہو جاتی ہے، کیونکہ خاندان کے افراد اپنے رشتہ داروں کی حقیقی صورتحال کے بارے میں زیادہ درست معلومات رکھتے ہیں۔ اس لیے اگر اس الہی روایت کو پوری طرح نافذ کیا جائے اور پھیلایا جائے تو غریبوں کو معاشرے میں غربت کا اعلان کرنے اور مدد مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، اور یہ بات انسان کو عزت اور وقار بھی فراہم کرے گی۔ دوسری طرف سے قرآن کریم کے مطابق انفاق کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا مال ضرورت مندوں تک خود پہنچائیں۔ اس طرح ضرورت مندوں کی آبرو ریزی بھی نہیں ہوتی۔ دعا ہے کہ پروردگار حقیقی مستحقین کی مدد فرمائے اور صاحبان حیثیت کو اس حوالے سے بصیرت عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی تمام خوشیوں سے انہیں سرفراز فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔